عمران خان صاحب کی بہنوں میں اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک جنگ چل پڑی ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں پہ کبھی کوئی الزام لگاتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے وہ الزام لگاتا ہے، کبھی کوئی اور اٹھتا ہے وہ ان کے اوپر بھڑک پڑتا ہے، تو عمران خان کی فیملی کو بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کی فیملی نے جو بات کی وہ جائز ہے یا ان کے خلاف جو بات کی گئی وہ بالکل ناجائز ہے، لیکن میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں اور سنواتا ہوں، یہ آپ صرف سنیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ سمجھنے کی وجہ سے کہا ہے اور افسوسناک ہے، اور بالکل میں اس جملے کو رد کرتا ہوں۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت قیادت ہے وہ اس وقت اپنے عہدوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی اور میں لعنت بھیجتا ہوں ہر عہدے پر، کسی عہدے کی کسی کو خواہش نہیں، کم از کم مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے۔ میں نے خان صاحب سے 10 دفعہ کہا تھا کہ میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا، عہدے کے بعد 3 دفعہ میں ان کو پیغام بھیج چکا ہوں، اس کے جواب میں ایک دفعہ انہوں نے تینوں بہنوں کو میرے دفتر بھیجا یا کہ میرے سامنے بیٹھی، انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب نے کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اسے جا کر میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ وہ مت چھوڑے اس عہدے کو، اس لیے صرف میں اس عہدے پر قائم ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا، اور میں اپنا استعفیٰ پھر بھجواؤں گا خان صاحب کو۔ میں چھوڑ اس لیے نہیں سکتا کہ خان صاحب نے ایک ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ اگلی میٹنگ جب ان سے ہوتی ہے تو میری خواہش ان تک پہنچائی جائے، اور میں خواہش کروں گا کہ وہ میری بات کو مانیں۔ تو ناظرین، یہ آپ نے سنا سلمان اکرم راجہ صاحب کو کتنے جذباتی اور غصے میں بات کر رہے تھے۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب انہی جذبات کے ساتھ پاکستان میں ظالموں کے سرغنہ کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ کیا اسی طریقے سے جو عمران خان صاحب کی بینائی ضائع کرنے والے یا عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالنے والے، ان ساری چیزوں کے لیے عاصم منیر صاحب ذمہ دار ہیں نا، کیا ان کو بھی اسی انداز میں اسی لہجے میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہاں نہیں کیا جا سکتا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی بہنیں ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن آپ ان کی سچویشن کو نہیں سمجھ رہے۔ اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھانا سیاست نہیں ہوتی۔ اب بجائے عمران خان صاحب کی بہنوں کا تحفظ کرنے کے یا ان کا دفاع کرنے کے، پاکستان تحریک انصاف ہی ان پہ الزام لگانا شروع ہو جاتی ہے۔ عمران خان اس ملک میں حکومت میں رہا، تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اور پاکستان کا وزیر اعظم بھی رہا۔ کیا عمران خان صاحب کی بہنوں نے کوئی سیاسی فائدہ اٹھایا یا کوئی سیاسی فیصلے کیے؟ نہیں کیے۔ کوئی ایک وزیر، کوئی ایک سینیٹر، کوئی ایک ایم این اے ایم پی اے جو انہوں نے خود بنوایا ہو؟ دیکھیں، ان کا مسئلہ ہے کہ وہ عمران خان کو آزاد دیکھنا چاہتی ہیں، بس اتنا سا معاملہ ہے۔ انہیں تکلیف ہوتی ہے جب وہ اپنے بھائی کے نام پر اقتدار حاصل کرنے والوں کو شاندار زندگی گزارتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اس وقت جب ان کا بھائی جیل میں ہے، نابینا ہو رہا ہے، وہاں پہ قید تنہائی میں پڑا ہوا ہے وہاں پہ، اس وقت انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر رد عمل دیتی ہیں۔ دیکھیں، آپ کی تنقید جائز ہو سکتی ہے عمران خان کی بہنوں پہ، کیونکہ ان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ سیاست دان ہے، مگر ان دیوانی بہنوں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ مجبور ہیں، بے بس ہے، بیچاری اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، انہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ان کا بھائی اندر ہے اور اس کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں تو آپ کے شکوے شکایتیں، آپ کو شرم آئے گی کہ آپ ایسے شکوے اور شکایتیں ان سے کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو یہ ظلم کر سکتی ہے کیونکہ ان کو کسی رشتے کا پاس نہیں ہوتا، لیکن جو دل والے لوگ ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بزرگ خواتین ہیں، بڑی عمر کی خواتین ہیں، ان کا ایک اکلوتا بھائی ہے،